ہی گئی تھی جہاں سسرال کے نام پر مجھے صرف 2 رشتے ہی ملے تھے، ایک میرا شوہر اور دوسرا میرا 13 سالہ دیور۔ میں جسے بچہ سمجھ کر پیار دینے کی کوشش کرتی تھی وہی میری زندگی میں بھونچال لے آیا تھا۔ میں نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میرا دیور میرے ساتھ یہ سب کر سکتا ہے۔ میں اپنی رخصتی کے وقت عجیب سے وسوسوں کا شکار تھی کہ نہ جانے میرے سسرال کا ماحول کیسا ہوگا، میں 2 آدمیوں کے درمیان تنہا کیسے رہوں گی، کیونکہ میں ایک بہت ہی باتونی سی لڑکی تھی۔ مجھے اپنے ہی جیسی ہنسی مذاق کرنے والی لڑکی چاہیے تھی، مگر میرے نصیب میں شاید کوئی نند نہیں تھی۔ خیر، دل میں ہزاروں امنگیں لے کر میں شاہد کی دلہن بن کر اس کے گھر میں آ گئی تھی۔ شادی کی رات مجھے پتہ چلا کہ میرا شوہر تو ایک نہایت ہی اچھا انسان ہے۔ اس کی باتوں سے میرے لیے فکر چھلکتی تھی۔ مجھے یہ سب دیکھ کر بہت خوشی ہوئی تھی، مگر میرا شوہر ایک کم گو انسان تھا۔ شادی کے دوسرے دن میرا سامنا میرے دیور کے ساتھ ہوا تو پہلی ہی ملاقات میں میرے ساتھ ایسے گھل مل گیا تھا جیسے میرے بچپن کا دوست ہو۔ مجھے میرا دیور شاہد بھی اچھا لگا تھا، اس لیے اس کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف ہو گئی تھی، مگر جب شاہد کی نظر ہم پر پڑی تو وہ میرا ہاتھ تھام کر مجھے کمرے میں لے گئے تھے۔ ان کے ماتھے پر بل پڑے ہوئے تھے۔ وہ کہنے لگے، انیلا، میں پہلی اور آخری بار تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے بھائی سے دور رہنا۔ میں شاہد کی بات سن کر حیران رہ گئی تھی۔ میں بولی، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ شاہد نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور کمرے سے نکل گئے تھے۔ مجھے شاہد کی یہ بات اچھی نہیں لگی تھی، کیونکہ ہم فقط 2 ہی بہنیں تھیں، میرا کوئی بھائی نہیں تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اس بن ماں کے بچے کو بہنوں سا مان دوں گی۔ خیر، اب میں شاہد کے سامنے ذرا محتاط سی رہتی تھی، مگر وہ جیسے ہی کام پر چلے جاتے تو شاہد سے باتیں کرنے لگتی تھی۔ میں شاہد کا بہت خیال رکھتی تو وہ بھی میری قدر کرنے لگا۔ وہ میرے لیے ہر روز بالو شاہی مٹھائی لے کر آتا تھا۔ میں شاہد کے ساتھ بہت خوش تھی، مگر نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا کہ میں ہر وقت تھکی تھکی سی رہتی تھی۔ اب تو میں شاہد کے لیے تیار بھی نہیں ہوتی تھی۔ انہوں نے ایک بار مجھ سے گلہ کیا اور کہنے لگے، ابھی تو ہماری شادی کو فقط 2 ہفتے ہی ہوئے ہیں اور تم نے میرے لیے سجنا سنورنا چھوڑ دیا۔ میں بولی، نہیں شاہد، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، بس شاہد میرے لیے بالو شاہی مٹھائی لے آتا ہے جسے کھاتے ہی میں تھک سی جاتی ہوں۔ مجھے فکر ہونے لگی ہے کہ مجھے کہیں ذیابطیس تو نہیں ہو گئی، آپ میرا چیک اپ کرانے مجھے ساتھ لے جائیں۔ میری بات سن کر شاہد کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ وہ اٹھ کر باہر نکل گئے۔ تھوڑی دیر بعد شاہد کے چیخنے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں جلدی سے بھاگ کر باہر گئی تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ شاہد نے اپنے چھوٹے بھائی کو مار مار کر نڈھال کر دیا تھا اور گھر سے نکال دیا تھا۔ پھر وہ خود بھی گھر سے نکل گئے، جبکہ میں شدید خوف زدہ تھی۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک سے شاہد کو ہو کیا گیا۔ مغرب کا وقت ہو گیا اور ہر سو اندھیرا پھیل گیا تھا۔ زاہد ابھی تک گھر واپس نہیں آیا تھا۔ میرا جی گھبرانے لگا کہ وہ بیچارہ اتنی سردی میں رات کہاں بسر کرے گا۔ میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو گئی اور سر پر چادر اوڑھ کر محلے میں نکل گئی۔ بڑی دیر بعد مجھے زاہد نظر آ ہی گیا تھا۔ وہ ایک پیڑ کے نیچے بیٹھا سردی سے ٹھٹھر رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میری آنکھوں میں پانی آ گیا تھا۔ میں شاہد کا ہاتھ پکڑ کر بولی، چلو میرے ساتھ گھر چلو۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولا، نہیں بھابھی، آپ کا شوہر اچھا انسان نہیں ہے۔ میں بولی، شاہد تم اس کی فکر مت کرو، چلو میرے ساتھ۔ میں زبردستی شاہد کو گھر لے آئی تھی۔ رات کا کھانا دے کر بولی، تم اپنے کمرے سے باہر مت آنا۔ رات 9 بجے کے قریب شاہد بھی گھر آ گئے تھے۔ میں نے ان سے کھانے کا پوچھا تو وہ بنا جواب دیے سونے کے لیے لیٹ گئے۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہ سب کیوں کر رہے تھے۔ خیر، اگلی صبح شاہد ناشتہ کیے بنا ہی گھر سے باہر نکل گئے تھے۔ میرا دل بہت بوجھل سا ہو گیا تھا۔ یہ دیکھ کر شاہد میرے لیے بالو شاہی مٹھائی لے آیا تھا۔
اس وقت دوپہر کے 2 بج چکے تھے۔ میں نے زاہد سے مٹھائی پکڑی اور کمرے میں چلی گئی، مگر مٹھائی کھانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، اس لیے میں نے وہ مٹھائی چھپا دی اور خود آرام کرنے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ ابھی 20 منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ میرے کمرے میں زاہد داخل ہو گیا تھا۔ اس نے مجھے آواز دی مگر میں کچھ نہ بولی۔ اس نے آگے بڑھ کر میری آنکھوں کے آگے ہاتھ لہرایا تھا۔ میں پھر بھی لیٹی رہی تو زاہد نے جلدی سے الماری کھول لی۔ میں یہ سب دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ وہ جلدی میرا سونا نکال رہا تھا اور پھر اس نے شہد کے پیسے بھی نکال لیے۔ وہ باہر بھاگنے لگا تو میں جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ میں بولی، زاہد یہ سب کیا ہے؟ وہ مجھے جاگتا دیکھ کر شدید گھبرا گیا اور باہر کی جانب بھاگنے لگا تو اچانک شاہد نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ شاہد اس وقت وہاں فرشتے کی طرح آ گئے تھے۔ انہوں نے زاہد کے ہاتھوں سے وہ سب چیزیں چھین لی تھیں۔ میں آگے بڑھی اور بولی، زاہد تم نے یہ سب کیوں کیا؟ شاہد غصے سے بولے، یہ کیا بتائے گا تمہیں؟ میں بتاتا ہوں۔ یہ نشے کی لت میں پڑ چکا ہے۔ اس کی عمر دیکھو اور اس کے کام دیکھو۔ ہماری شادی سے پہلے میں نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا اور مار پیٹ کر اسے سمجھا دیا تھا۔ اسی لیے نہیں چاہتا تھا کہ تم دیور بھابھی کی دوستی ہو جائے۔ اس طرح یہ تم سے پیسے اینٹ کر نشے کرتا رہتا۔ مگر کل جب تم نے مٹھائی والی بات بتائی تو میں چونک گیا تھا۔ مجھے 1 منٹ میں سمجھ آ گیا تھا کہ یہ تمہیں مٹھائی میں نیند کی دوا ڈال کر دیتا ہے تاکہ گھر سے پیسے چرا سکے۔ آج تو میں نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ہے۔ دیکھنا میں اس کا کیا حشر کرتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ شاہد ایک بار پھر سے زاہد پر ہاتھ اٹھاتے، میں آگے بڑھ کر بولی، شاہد اس بچے کو مار پیٹ کی نہیں بلکہ مکمل علاج کی ضرورت ہے۔ ہم اسے ایسے ہسپتال داخل کروا دیتے ہیں جہاں سے اس کا علاج ہو سکے۔ پہلے پہل تو شاید نہیں مانے مگر پھر میرے اصرار کرنے پر انہوں نے زاہد کو ہسپتال میں داخل کروا دیا تھا۔ اس کے علاج کو 2 مہینے ہو گئے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ بہت جلد ٹھیک ہو کر گھر واپس آ جائے گا۔ ایسے بچے جو بری عادات کا شکار ہو چکے ہوں انہیں مار پیٹ کر سمجھانے کی بجائے ان کے مسئلے کا حل نکالنا چاہیے تاکہ وہ ایک صحت مند زندگی گزار سکیں۔